بحث پھیل چکی ہے تمام اداروں کی پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے. بہت سارے سوالات ہیں دوستوں کے ذہن میں ہوں گے. آپ کی گفتگو کے بعد ہم دوستوں سے سوالات لیں گے. بس آپ سے گزارش ہے کہ پوری اس گفتگو کو کمپائل کریں اور اپنا نقطہ نظر پیش کریں کہ ہم کس طرح صحیح ڈگر میں جا سکتے ہیں. اس کی چوک صاحب کے بعد جناب صدر ڈاکٹر تیمور رحمان. جی سب دوستوں کو السلام علیکم. اور سب سے پہلے تو انجمن ترقی پسند مصنفین کا انتہائی مشکور ہوں. یہ ان کو ایک اعزاز جاتا ہے کہ اگرچہ وہ ایک ادبی تنظیم ہے مگر پھر بھی ان کو دلچسپی نہ صرف سیاست، معیشت، فلسفے ہر فیلڈ سے ہے. کیونکہ میرا خیال ہے ان کی بھی یہ ایک دانش ہے کہ جب تک ایک اچھا ادیب دنیا کے اندر ہونے والے تمام معاملات سے واقف نہیں ہوگا تو اس کے ادب کے اندر بھی وہ گہرائی پیدا نہیں ہوگی. بہت اچھے. آج کی گفتگو سن کر بہت ہی خوشی ہوئی. مسعود حمدانی صاحب کی گفتگو نے تو کمال کر دیا اور ثبوت پیش کیا کہ کتنا وہ ایکٹیولی نہ صرف کام کر رہے ہیں بلکہ کتنے سارے مختلف اعداد و شمار پر ان کی گرد ہے. عابد حسین عابد صاحب نے تو آج قسم سے آنسو نکال دیے میرے. ایسی خوبصورت نظم پڑھ کے سنائی اور ایسی بہترین گفتگو کی. سہیل ممتاز صاحب ایجوکیشن پہ بڑی آپ نے پھر صحیح باتیں کی، اس میں کوئی شک نہیں. خاص طور پہ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں جو نجکاری کے نتیجے میں جو عوام کی بنیادی حقوق ہے جس طرح سے سلب کیے گئے ہیں بہت اچھی آپ نے اس پہ گفتگو کی. اور میرے جو سینئر کامریڈ ہیں اور دوست ہیں، ساتھی ہیں، جناب شوکت چودھری صاحب، ان کا میں انتہائی مشکور ہوں. میں شاید جو تجربات زندگی کے انہوں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں خاص طور پہ پی آئی اے کے حوالے سے، تو ان کی تو ساری زندگی اس میں لگی ہے. ان کا مشکور انہوں نے اپنی زندگی کے تجربے بھی شیئر کیے. دوستوں 19ویں صدی میں جو سرمایہ داری نظام تھا وہ لگ بھگ اسی قسم کا سرمایہ داری نظام تھا جس قسم کے سرمایہ داری نظام میں آج ہم رہ رہے ہیں. یعنی کہ سرمایہ دارانہ ریاستیں 19ویں صدی میں کسی قسم کی کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتی تھی کہ عوام کو ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن پرووائڈ کرنی ہے یا ہم نے کوئی ڈیولپمنٹ کرنی ہے یا ہم نے کوئی ایون لیبر لاز کا تحفظ کرنا ہے. آپ سب نے سنا ہے کہ 1 مئی کی جو پروٹیسٹ ہوئی شکاگو کے مزدوروں نے کس طرح شہادتیں پیش کی. تو یہ سب واقعات اس دور کے ہیں. اور آج کا دور المیہ یہ ہے ایک ایسا دور ہے کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم 21ویں صدی میں نہیں بلکہ 19ویں صدی میں لوٹ آئے. یہ سب کیسے ہوا اور 20ویں صدی میں وہ کون سی جدوجہد تھی جس کے نتیجے میں کم سے کم ہم یہ توقع رکھتے تھے اور ہم نے دیکھا بھی کہ کئی دیگر ریاستوں نے صحت تعلیم کی سہولیات نہ صرف نہیں بلکہ بڑے بڑے ادارے لگائے جس طرح شوکت چودھری صاحب نے بتایا. اس کے پیچھے جو در حقیقت سب سے اہم وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر ایک بہت اہم انقلاب ہوا کہ جب مزدوروں نے براہ راست اقتدار سنبھالا. وہ ہے رشین ریولوشن. یہ انقلاب جتنا تاریخ میں آپ ڈوبتے چلے جائیں گے آپ کو احساس ہوگا اتنی اہمیت رکھتا ہے جتنا کہ ایک پچھلے دور کے اندر فرانسیسی انقلاب کی اہمیت. دنیا کو تبدیل کر دینے والا یہ ایک انقلاب. مگر شروع کے دور کے اندر سرمایہ داروں کیا تمام لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ انقلاب کامیاب نہیں ہوگا. 1928 میں جے وی اسٹالن نے ایک ایسی نئی پالیسی بنائی جس نے لوگوں کو پوری دنیا کے اکانومسٹ کو پوری دنیا کے لوگوں کو حیران پریشان کر دیا. اور وہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسی پالیسی تھی کہ ہم پوری کی پوری معیشت کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حکومتیں چھوٹے موٹے منصوبے تو بناتے تھے مگر یہ کہ ہم پوری کی پوری معیشت کو ایک منصوبے کے تحت چلائیں گے. 5 سالہ منصوبہ بنائیں گے اور ارادہ یہ تھا ان کا کہ 10 سالوں کے اندر within 10 years انہوں نے یہ کہا پارٹی کانگریس میں کہ 10 سالوں کے اندر جو
یورپ ہم سے آگے ہے، وہ ہم سے 100 سال آگے ہے. ہم نے 10 سالوں کے اندر وہ فاصلہ پورا کرنا ہے جو 100 سالوں کا فاصلہ ہے. اور یقین جانے کہ 10 سالوں میں انہوں نے یہ کر کے دکھایا. اگر وہ یہ سب نہ کرتے تو دوسری عالمی جنگ میں ان کو کسی صورت کامیابی نہیں ہو سکتی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ صرف جرمنی کے خلاف نہیں لڑ رہے تھے. جب 1941 میں جرمنی نے سوویت یونین پر حملہ کیا تو جرمنی کے ساتھ اس وقت تمام کے تمام یورپ جڑ چکا تھا، ماں سوائے انگلینڈ کے اور فرانس کے چھوٹے سے حصے. انہوں نے پورے یورپ کی تمام صنعتی قوت استعمال کی کہ سوویت یونین کو توڑ دیا جائے، اور اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. چاہے رومینین، ہنگیرین، چیکوسلوواک ڈویژن ہو، کوئی بھی جرمن ڈویژن ہو، اٹالین ڈویژن ہو، جتنے بھی ڈویژنز انہوں نے وہاں پر بھیجے، تمام کے تمام ڈویژنز کو سوویت یونین کی لال فوج نے شکست دی. 1945 میں جب دوسری عالمی جنگ کا اختتام ہوا تو پوری دنیا کے اندر جو آپ کہہ سکتے ہیں بیلنس آف پاور تھا، قوت کا توازن تھا، وہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا. اب سوویت یونین اتنی طاقتور قوت بن کے سامنے آ گیا کہ کوئی بھی یورپ کا ملک بشمول امریکہ کے یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ اس پر براہ راست حملہ کرے. یہ فیکٹس آف ہسٹری ہے. 45 میں امریکہ نے یہ ثابت اگر کر دیا کہ ان کے پاس اٹامک بم ہے تو چند سال بعد سوویت یونین نے بھی اٹامک بم بنا لیا. اور پھر مزید یہ کہ وہ آؤٹر سپیس میں انہوں نے جانا شروع کر دیا. پہلے سپوتنک، پھر یوری گاگارین، پھر انہیں اسپیس اسٹیشنز بنانے شروع کر دیے. کبھی وہ جانور بھیجیں خلا میں، کبھی وہ خاتون کو بھیجیں خلا میں، کبھی کچھ حیران کر کے دکھا دیا دنیا. اور یورپ کی وہ قوتیں جو یہاں پر 200-250 سالوں سے حکمرانی کر رہی تھی، وہ اتنی کمزور ہو چکی تھی آپس کی جنگ کی وجہ سے کہ ان کو اچھی طرح معلوم تھا کہ انڈیا ہو یا چین ہو، افریقہ کی کالونیز ہوں، یہاں پر وہ اپنی حکمرانی اب قائم نہیں رکھ سکتے. اسی لیے ان کی مجبوری بنی کہ وہ جلد از جلد ڈی کالونائز کریں. 45 میں ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تو 47 میں آزاد ہو گئے. اس سے پہلے کیا ہم لڑ نہیں رہے تھے؟ اس سے پہلے ہم جدوجہد نہیں کر رہے تھے؟ اس سے پہلے قربانیاں لوگ نہیں دے رہے تھے؟ دے رہے تھے. مگر اس وقت انگلینڈ بہت مضبوط تھا. اب انگلینڈ کمزور تھا، سوویت یونین مضبوط تھا. اور سوویت یونین نے کہا کہ دنیا بھر کے اندر سے جو بڑے بڑی یہ استعماری قوتیں ہیں، امپیریلسٹ اسٹیٹس ہیں، یہ ساری کی ساری امپیریلسٹ اسٹیٹس ہم توڑیں گے اور ہم تیسری دنیا کے لوگوں کو آزاد کریں گے. اس کے لیے ہم ہتھیار دیں گے، اس کے لیے ہم فائنینشیل سپورٹ دیں گے، پولیٹیکل سپورٹ دیں گے، ڈپلومیٹک سپورٹ دیں گے، ہر قسم کا سپورٹ دیں گے، دنیا بھر کے لوگوں کو آزاد کریں گے. یہ وہ فیکٹس آف ہسٹری ہیں جو آپ کو ہسٹورینز نہیں بتاتے. یہ برٹن کو کوئی شوق نہیں تھا کہ ان کی استعماری قوت ٹوٹ جائے. یہ ان کی مجبوری تھی کہ ان کو یہاں سے بھاگنا پڑا. اور مجبوری صرف یہ نہیں تھی کہ کانگریس پارٹی بہت مضبوط ہو گئی، مسلم لیگ کو تو ویسے ہی آپ چھوڑ دیں، اس کا تو قصہ ہی اور ہے. مجبوری ان کی در حقیقت یہ تھی کہ ایک دنیا کے اندر سوشلسٹ بلاک بہت زیادہ مضبوط تھا، اور وہ پورے کا پورا بلاک پوری دنیا کے اندر ان سامراجی قوتوں کے خلاف مختلف نیشنلسٹ موومنٹس کو سپورٹ کر رہا تھا، اینٹی کلونیل موومنٹس کی حمایت کر رہا تھا. جب یہ پورا کلونیل ایمپائر ٹوٹا، امریکہ کو یہ نظر آیا کہ جناب ہم تو ایک جزیرہ بن گئے سرمایہ داری کا، پوری دنیا کے اندر بغاوتیں جاری ہیں، اب کسی طرح اپنے آپ کو بچانا ہے، سرمایہ داری نظام کو بچانا ہے. سب سے پہلے انہوں نے یہ سوچا، اس سے پہلے کہ ہم تھرڈ ورلڈ میں کچھ کر سکیں، ہمیں اپنی جہاں سے سرمایہ داری نظام پیدا ہوا ہے اور جس سیولائزیشن کے ساتھ امریکہ اپنے آپ کو جوڑتا تھا، اس سیولائزیشن کو بچایا جائے، یعنی یورپ کو بچایا جائے. اس مقصد کے لیے انہوں نے مارشل پلان بنایا. مارشل پلان یہ تھا کہ بھاری امداد انہوں نے یورپ کو دی کہ یورپ کے اندر جو سرمایہ داری نظام ہے اس کو بچایا جا سکے. اس امداد کے ساتھ یورپ نے اپنے پورے کے پورے نظام کو تبدیل کیا. وہاں پر جیسے کامریڈ شوکت چودھری نے آپ کو بتایا،
سوشل ڈیموکریٹک پارٹیاں اقتدار میں آئیں. یہ وہ پارٹیاں تھیں جو کہ ایک زمانے میں اپنے آپ کو مارکسسٹ بھی کہا کرتی تھیں، مگر اب مارکسزم سے انحراف کرتے ہوئے انہوں نے ترمیم پسندی اختیار کر لی تھی، انقلاب کا راستہ چھوڑ دیا تھا. بہرحال یہ پارٹیاں اقتدار میں آئیں اور انہوں نے بڑی بڑی فلاحی ریاستیں قائم کی. اسی کو دیکھا دیکھی اب تیسری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا پروجیکٹ کھل گیا. اس پروجیکٹ کو آپ کہہ سکتے ہیں ڈیولپمنٹلزم. اب اس کا ترجمہ میں کیا کروں گے؟ ڈیولپمنٹلزم، ڈیولپمنٹ تو آپ سمجھتے ہیں ترقی ہو گئی. ڈیولپمنٹلزم کا یہ مطلب ہے کہ ترقیاتی منصوبہ ایک انہوں نے بنایا کہ اب ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ تیسری دنیا کے ملک کہیں کمیونسٹوں کے کنٹرول میں نہ آ جائے. اس مقصد کے لیے اب انہوں نے ایک اور قسم کا مارشل پلان تھرڈ ورلڈ کے اندر لانچ کیا، جس کے اندر ایک حصہ تھا گرین ریولوشن. اسی کے ساتھ منسلک حصہ تھا کہ ہم نے صنعتی سرمایہ کاری، ساؤتھ کوریا ہو، جاپان ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو اور بہت سارے ملک، ایران کے اندر، کئی ملکوں کے اندر ہم نے اس کو سپورٹ کرنی. جہاں پہ کوئی لیفٹ کا بندہ آ جائے اس کی حکومت کو سی آئی اے کی مدد سے گرا دیا جائے، چاہے وہ مصدق ہو یہاں پہ ایران کے اندر یا کوئی بھی اور کہیں پر بھی اقتدار حاصل کرنے کی کوشش کرے. یہ معاملہ چلتا رہا 1980 تک، جب سوشلسٹ بلاک طاقتور تھا. سوشلسٹ بلاک کے اندر، سوویت یونین کے اندر بھی اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے چین کے اندر بھی، دونوں جو لیڈنگ پارٹیز تھی وہاں پہ ایسی قیادت ابھر کے اوپر آئی جس کو ہم آج پہچان سکتے ہیں کہ انہوں نے بھی ترمیم پسندی اور موقع پرستی کا رستہ اختیار کیا. یہ وہ تلخ حقیقت ہے جو ہمیں قبول کرنی چاہیے اپنے گریباں میں، جس کو کہتے ہیں نا جان کے سمجھنا چاہیے. سوویت یونین کے اندر اسی موقع پرست قیادت کے نتیجے میں پوری کی پوری ریاست ٹوٹ گئی. سوشلسٹ جو پہلی ریاست تھی، لینن، اسٹالن، کتنے اور مختلف لوگوں کی جدوجہد، ملینز آف مزدوروں کی سیکریفائسز سے بنی ہوئی وہ ریاست جو جس نے کہ سب سے پہلے درانتی ہتھوڑا اور لال جھنڈا مزدوروں کا نشان اور قلم پوری دنیا کے اندر مقبول کیا، وہاں پر وہ ریاست ٹوٹ گئی. سرمایہ داروں نے جشن منایا. چائنا کے اندر ریاست تو نہیں ٹوٹی، مگر سرمایہ داروں کا یہ خیال تھا کہ یہ تو اب ہمارے ساتھ ہی مل کر کام کرے گی اور ہم یہاں سرمایہ کاری کریں گے اور بتدریج ہم یہاں پر مکمل طور پہ اپنا نظام لے آئیں. آج بھی وہ اس چیز پر گامزن نظر آتے ہیں. اب جب ان کا اعتماد بڑھا کہ سوویت یونین میں بھی ایک ایسی قیادت آ چکی ہے جو اب کوئی جینوئن کمیونسٹ انقلاب نہیں کرنے کے لیے تیار، چین میں بھی ایسی قیادت آ چکی ہے جس کو ہم ڈینگسٹ پولیٹکس کہتے ہیں، جو کہ کوئی جینوئن ریولوشن کے لیے نہیں تیار. ان کا جب اعتماد بڑھا تو پھر ریگن اور تھیچر نے سب سے پہلے اپنے ملکوں کے اندر نج کاری شروع کر دی کہ اب ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ اتنی بڑی فلاحی ریاست ہم قائم کریں. لہٰذا سوویت یونین کے ٹوٹنے سے پہلے ہی نج کاری کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا، کیونکہ ان کو بخوب اس چیز کا اندازہ تھا کہ نہ تو گورباچوف بھی ہمارا ہی بندہ ہے اور دینگ بھی کوئی ہمارے لیے ہمیں ٹنگے گا نہیں دے، تو لہٰذا ہمیں ان سے کوئی بڑا خطرہ نہیں. اب آپ دیکھیں اس وقت یہ نعرہ مقبول ہوا. اب اس نعرے کو بھی 30-40 سال ہو گئے ہیں کہ it is not the business of the government to do business. آپ کا ہر فائنینس منسٹر آگے یہ کہتا ہے. اب یہ اتنی بڑی جہالت ہے کہ اس میں تنقید کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ سرکار ہم نے کب کہا ہے کہ it is the business of the government to do business. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ تجارت کریں، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ بزنس کریں، ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمیں ایک ایسی ریاست چاہیے جو سرمایہ دار ریاست ہو. ہم نے یہ کہا ہے کہ it is the business of the government to do development. ترقی کے لیے ہم نے کہا تھا کہ ہمیں ہیلپ چاہیے، ہمیں آپ کے منافع کے لیے نہیں تھی، وہ ملک
کی ترقی کے لیے ہیلتھ چاہیے تھی، ایجوکیشن چاہیے تھی، انفراسٹرکچر چاہیے تھا، ریلویز چاہیے تھی، PIA چاہیے تھی، ٹیلی کمیونیکیشن چاہیے تھی. یہ تمام چیزیں آپ کی دولت کے لیے نہیں تھی، عوام کے لیے تھی، ملک کی ترقی کے لیے تھی. تو آپ تو بنیادی طور پہ ہمارا مدعا ہی نہیں سمجھ سکے اور پوری تاریخ کا رخ نہیں سمجھ سکے. اب انہوں نے ایک چرچا شروع کر دی، اتنا پروپیگنڈا کیا ہے، اتنا پروپیگنڈا کیا کہ جو چیز ہماری نظروں کے سامنے ہمیں آنکھوں سے نظر آتی ہے کہ یہ چیز فلاپ ہو رہی ہے، پروپیگنڈا ایسا زبردست ہے کہ ہم اپنی نظروں پہ یقین نہیں کرتے، اپنے تجربے پہ یقین نہیں کرتے. ٹی وی، ریڈیو، اخبارات کے اندر جو جھوٹ ہمیں روز گھونٹ گھونٹ کے پلایا جاتا ہے اس پر یقین کرتے ہیں. وہ یہ کہ بڑے بڑے اکانومسٹ آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ نجکاری سے معیشت بہتر ہو جائے گی. 1990 سے آپ نجکاری کر رہے ہیں، معیشت بہتر نہیں ہوئی. یہ صاف زندگی کا تجربہ آپ کے سامنے. 1980 کے اندر، 70 کے اندر، 60 کے اندر پھر بھی کوئی گروتھ ڈیولپمنٹ نظر آتی تھی. 1990 کے بعد تو پاکستان کے اندر ستیاناش ہوتا چلا جا رہا ہے، ماں سوائے ایک چھوٹے سے دور کے کہ جب آپ وار آن ٹیرر میں آپ نے اپنی فوج کو استعمال کیا کرائے کی فوج کے طور پہ، تب تو آپ کے پاس ڈالر کی ریل پیل آ گئی. مگر وہ ڈیولپمنٹ جس کی بنیادیں اور جڑیں آپ کے اپنے ملک کے اندر ہو، وہ تو ہمیں کہیں نظر نہیں آ رہی. پچھلے 3.5 دہائیوں سے، 35-40 سالوں سے نہیں نظر آ رہی، سیدھی بات. تو مگر اتنے سارے نوجوان، اتنے سارے لوگ آج بھی اس چیز میں دھوکہ کھا رہے ہیں. ایک ادب کی بات بھی کرتا ہوں آپ کے لیے کہ اس میں نوجوانوں کو کنفیوز کرنے کے لیے کہ جی ہم کہتے ہیں سب سے اہم چیز ہے جو آپ کے ملک کا سیاسی، سماجی اور معاشی ڈھانچہ ہے. انہوں نے ایک نیا فلسفہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے جو بظاہر اکنامک نہیں ہے، کلچرل ہے، ادبی ہے، اور سوشل میڈیا پہ ہر بچہ اس کو کنزیوم کر رہا ہے، ایسے 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 سکرول کر رہا ہے. اس کا نام ہے بورژوا انڈیویجولزم. بورژوا انڈیویجولزم یعنی یہ تصور و سوچ کہ میں کسی طرح سے اپنے آپ کو، یہ انگریزی کا ایک فکرہ ہے، I will pull myself up from my own bootstraps. اس کا کیا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو اٹھاؤں گا. کیسے اٹھاؤں گا؟ اپنے بوٹ کے جو سٹریپ ہے ان کو اوپر کھینچ کے. اب آپ نے بھی بوٹ پہنے ہوئے ہیں، آپ ذرا نیچے کھڑے ہو کے اپنے بوٹ کو ذرا کھینچیں، کیا آپ اوپر اٹھ جائیں گے؟ کیا آپ ہوا میں چلے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کیونکہ اصل میں اس فکرے کا بھی مقصد یہی تھا، یہ بات آپ کو سمجھانا کہ you cannot pull yourself up from your bootstraps. آپ اپنے آپ کو اپنے جوتوں سے اٹھا نہیں سکتے. کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ کہ جب پوری معیشت کا ڈھانچہ ہی تبدیل کر دیا تو یہ نوجوان جو ہے یہ جو مرضی کرتا پھرے، اس جیسے لاکھوں نوجوانوں کے لیے وہ مواقع ہی نہیں ہوں گے کہ یہ ایک اچھی زندگی گزار سکے. اسی لیے جیسے عابد حسین عابد نے کہا وہ مجبور ہیں کہ یا تو دوڑ جاؤ، ان کے پاس رہنے کے پیسے بھی نہیں اور دوڑنے کے پیسے بھی. کیا خوبصورت فکرہ انہوں نے استعمال. اب اس سلسلے میں انہوں نے موٹیویشنل اسپیکرز کی ایک انبار ہے، ایک لائن ہے پوری، اوے موٹیویٹ ہو جو سب ٹھیک ہو جائے گا. اور جب آگے نوکری نہیں تو موٹیویشن کیا ہوگی؟ سب نے مارنی ہے. اور جب آگے نوکری ہوگی، اچھی ملازمت ہوگی تو خود ہی موٹیویشن بڑھ جائے گی. جب آپ کو موقع دے گا تو موٹیویٹ بھی آپ ہو جائیں گے. جب آپ بے روزگار بیٹھے ہوں گے تو کیا موٹیویشن ہوگی آپ کی؟ جب بجلی کے بل آسمان کو چھو رہے ہوں گے، گیس کے بل چھو رہے ہوں گے، روٹی نہیں ہوگی، بچے رو رہے ہوں گے، پی وی لڑ رہی ہوگی، تو خاک موٹیویشن ہونی ہے. پیپل آر ابسرڈ. تو یہ پھر اس کے بعد میڈیٹیشن کریں، آپ جا کے جو ہے ذکر کریں، یہ کریں وہ کریں. معیشت میں جو ہو رہا ہے اس کی پرواہ نہ کریں. اندر کہیں کھپ جائے، گم جائے، ڈوب جائے اپنے اندر کہیں پہ کوئی عجیب غریب قسم کے ایگزسٹینشل نائلسٹ کرائسس میں آپ گھومتے پھرتے رہیں ساری زندگی کہ میں پتہ ایسا ہوں یا میں پتہ ویسا ہوں، میں پتہ یوں، میں کیا بیکار ٹائم ضائع کر رہے ہو. جو اصل مسئلہ ہے اس کو ٹھیک کرو. حکومت کے پیچھے پڑو کہ بھائی کیوں نہیں تم لوگ
4% GDP خرچ کرتے ہیں ایجوکیشن میں، جیسے یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام نے کہا ہے، جیسے ملینیم ڈیولپمنٹ، آپ تو 1% بھی نہیں خرچ کرتے، کوئی نہیں نکلتا، سارے اپنے اندر گھسی جا رہے ہیں، پتہ نہیں کیا تلاش کر رہے ہیں۔ انٹرپرینورشپ کورسز کریں آپ جا کے، انٹرپرینورشپ کورسز کریں وہ بچے جن کے پاس روٹی روزی پوری میں پیسے نہیں ہے، حد ہو گئی ہے۔ آپ نوکری نہ کرنا ہے جی، نوکری نہ کرنا، نوکری بڑی بری چیز ہے، تم بزنس مین بنو، بزنس مین بنو، حد ہو گئی۔ نہ تم کو بینک کو کریڈٹ دے گا، نہ تمہارے پیو کے پاس کوئی مرسیڈیز ہے جو بیچ کے تم کو بزنس بنا لو گے، کیسے بزنس کرو گے بھائی؟ ناٹ پاسبل، ایسے خواب بیچ رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن دو، ویلفیئر دو، تو ہمیں یہ کہتے ہیں یہ تو چیریٹی ہے، یہ چیریٹی ہے، اور یہ انسانی حقوق کی بات ہے، یہ ایک اچھے معاشرے کی بات ہے، یہ چیریٹی نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ اب آئیے دیکھیے، میں آپ کو کئی آپ کو کہانیاں، کئی آپ کو نیریٹ، کئی آپ کو بیانیے، کئی آپ کو اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ یہ آپ کے ساتھ کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں کہ پرائیویٹائزیشن سے اکانومی ٹھیک ہو جائے، کتنا بڑا جھوٹ ہے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا، مگر صرف آپ کو فی الحال وقت کی قلت کی وجہ سے 5 مثالیں دوں گا۔ پہلی مثال ہے سابق سوویت یونین کی، یعنی کہ رشیا کی۔ جب وہاں پر کمیونسٹ حکومت ٹوٹی تو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے آگے یہ کہا کہ ہم اکانومی کو شاک تھراپی دیں گے، 90 دن کے اندر پوری کی پوری اکانومی کو کی نجکاری کر دیں گے۔ $200 بلین کے اثاثے انہوں نے 90 دن کے اندر وہاں کے گینگسٹرز کو فرینکلی بیچے کوڑیوں کے دام۔ اور دنیا کے اکانومسٹ کہتے ہیں کہ اب تو بڑی ترقی ہوگی، روس میں بڑی ترقی ہوگی، لو جی سوشلزم روک کے بیٹھا ہوا تھا، اب وہاں کیپٹلزم آ گیا، بڑی ترقی ہوگی۔ دیکھ لیا آپ نے ترقی، جی ڈی پی ان کی اکانومی 40% سے نیچے آ گئی۔ آپ سال میں کہتے ہیں نا 2-3% سے گروتھ ہوئی ہے، ان کی 40% -40% میں وہ گئے، تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، تباہ کر دی اس کی پوری معیشت۔ انڈسٹریل پروڈکشن کے اندر 50% کمی آ گئی، -50%، ملینز آف لوگ پاورٹی کے اندر دھکیلے گئے۔ پہلے سوویت یونین میں پاورٹی یعنی 1991 میں گورباچوف کے پیرسٹروئکا کی ریفارمز کی وجہ سے 2% پاورٹی تھی، اس سے پہلے وہ بھی نہیں تھی، مگر 2% پاورٹی تھی 1991 میں۔ انہوں نے نجکاری کی، وہ 30% پہ پہنچ گئے، 2% سے 30%، 1/3 سوویت یونین کی عوام جو ہے وہ غربت میں چلی گئی۔ لائف ایکسپیکٹ، یہ آپ سوچ رہے ہوں گے شاید یہ صرف معیشت ہے، وہ یار انہوں نے لوگوں کی زندگی چھینی ہے۔ یہ دیکھو ایک رشین مردوں کی لائف ایکسپیکٹنسی یعنی کتنے سال وہ زندہ رہیں گے، 1991 میں ان کی لائف ایکسپیکٹنسی تھی 64 ایئرز، ایوریج وہ 64 ایئرز زندہ رہتے تھے۔ نجکاری کے بعد ان کی لائف ایکسپیکٹنسی 6 سال کم ہو گئی، یعنی کہ لوگ وقت سے پہلے مر جا رہے تھے، ان کی لائف ایکسپیکٹنسی آ گئی 58 ایئرز میں۔ زندگی کے سال ملینز آف لوگوں سے اس نجکاری نے چھینے۔ یہ انسان کی تاریخ میں، کیا غور سے سننی یہ بات، انسان کی تاریخ میں اتنی بڑی معاشی بربادی امن کے وقت کبھی نہیں ہوئی جتنی بڑی بربادی انہوں نے نجکاری کر کے رشیا نے کی۔ یعنی جنگ کے حالات میں آپ ایسے اعداد و شمار دیکھتے ہیں کہ 2% سے 30% غربت ہو گئی، انڈسٹریل پروڈکشن 50% سے گر گئی، اوور آل انکم 40% سے گر گئی۔ یہ جنگوں میں ہوتا ہے، امن کے وقت میں نہیں ہوتا۔ تاریخ میں بھی کبھی ایسے لوگوں نے دیکھا۔ یہ تھا رزلٹ نجکاری کا۔ آگے سے آپ کو کہتے ہیں نجکاری کرے بڑا اچھا ہوتا ہے، look at the results۔ اسی طرح آپ کو اور دوسری مثال دیں، بولیویا میں ان کمبختوں نے یہ کہا کہ پانی کی نجکاری کر دی، 1999 کی بات، پانی کی نجکاری کر دی جائے۔ انہوں نے جب پانی کی نجکاری کی تو پانی کی جو قیمت تھی وہ 35% سے بڑھ گئی، 35% سے پانی کی قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ جو غریب لوگ تھے، خاندان تھے، اندازہ کریں کہ اپنی آمدنی کا 20% حصہ پانی کی خریداری میں لگا رہے تھے۔
20% ان کی انکم صرف پینے کے پانی میں لگ رہی تھی کہ پانی کسی طرح حاصل کرنا ہے. 20% انکم. پھر ہیوج پروٹیسٹ نکلی. جب پروٹیسٹ نکلی تو جیسے انہوں نے یہاں جو حال کیا آزاد کشمیر میں, وہی حال انہوں نے وہاں پہ بولیویا میں کیا. لوگوں کو مارنا شروع کیا. 17 سال کا ایک بچہ وکٹر ہوگو ڈازا کو سیکیورٹی فورسز نے بالکل سامنے ٹھا کر کے گولی ماری. پوری عوام باہر آ گئی. عوام باہر آئی تو اس پانی کی نیچگاری کو ریورس کیا. ریورس بولیویا کی عوام نے, اور پھر ایوو مورالیس کی گورنمنٹ وغیرہ بن گئی. کیلیفورنیا میں, امریکہ کی مثال لے لیجیے, 2000 میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بجلی ہے اس کی نیچکاری کر دی جائے. انہوں نے گریڈ کی نیچکاری کی. رزلٹ کیا ہوا؟ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا 800%. 800% بجلی کی قیمتوں میں اضافہ. کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا ہوگا. رزلٹ یہ ہوا کہ اکیلے کیلیفورنیا اسٹیٹ کے اندر میں 40 to 45 بلین ڈالرز کیلیفورنیا کے اسٹیٹ کو خرچ کرنے پڑے. کیوں؟ ایمرجنسی پاور کے لیے اور یوٹیلیٹیز کے لیے. پیسیفک گیس الیکٹرک جو ہے وہ بینکرپٹ ہو گئی. گورنمنٹ نے پرائیویٹ اداروں سے بجلی خریدی کہ بھائی بجلی تو آئے, اور 45 بلین ڈالرز کا نقصان کر دیا. رولنگ بلیک آؤٹس, یعنی کہ 12 گھنٹے 24 گھنٹے کیلیفورنیا میں بتی نہیں تھی, بجلی نہیں تھی. پاکستان تو چھوڑے, ہم تو عادی ہیں, ہم تو کہتے ہیں نہیں ہے بجلی تو خیر کیا فرق پڑتا ہے. وہ تو عادی نہیں ہے. ہزاروں بزنسز ڈوب گئے, ہزاروں بزنسز بینکرپٹ ہو گئے اس نیچکاری کی وجہ سے. آگے سنیں, برطانیہ کی مثال. 1993 to 97 برطانیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ریل کی, برٹش ریلز کی نیچکاری کر دیں. جب جیسے ہی انہوں نے برٹش ریل کی نیچکاری کی تو پورے یورپ کے اندر کے مقابلے میں انگلینڈ کے جو ٹرین کا جو ٹکٹ تھا وہ سب سے مہنگا ہو. پورے یورپ میں اتنا مہنگا ٹکٹ نہیں تھا جتنا انگلینڈ کے اندر ہوگا. حتیٰ کہ وہ ٹکٹ اتنا مہنگا ہو گیا شوکت صاحب کہ لندن سے آپ اگر مینچسٹر جا رہے ہیں تو وہ ٹرین سے وہ ٹکٹ مہنگا تھا, اور اگر آپ لندن سے ایمسٹرڈیم ہوائی جہاز سے جا کے پھر مینچسٹر ہوائی جہاز سے جائے وہ سستا تھا. یہ اس نیچکاری کا رزلٹ تھا. اور نہ صرف یہ بلکہ ہیلتھ اینڈ سیفٹی اتنی خراب تھی کہ جیسے ہی انہوں نے نیچکاری کی بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہونے شروع ہوئے, بڑے بڑے ایکسیڈنٹ ہونے شروع ہوئے. اور انفیکٹ ڈزنز آف لوگ ان ایکسیڈنٹس میں مارے گئے. بڑے ایکسیڈنٹس ہوئے ساؤتھ ہال میں, لیڈبروک گروو میں, ہیتفیلڈ میں, پوٹس بار میں. اس سے نظر یہ آیا کہ یہ نیچکاری بالکل فلاپ ہے. اور پھر برطانیہ کی حکومت مجبور ہوئی کہ انہوں نے اس کو ری نیشنلائز کیا. یہ آپ کو اکانومسٹ بتاتے ہیں, انہوں نے اس کو ری نیشنلائز کیا. دیکھیں آخر میں ہمارے اپنے ملک کی سب سے اہم مثال ہے انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز پالیسی, IPP. 1993 میں یہ متعارف کروائی گئی. 94 میں اس کا نام تبدیل کر کے پہلے اس کا نام تھا پرائیویٹ پاور پروڈیوسرز پالیسی, پھر نام اس کا ڈال دیا انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز پالیسی. بیسکلی یہ بجلی کی نیچکاری, جیسے آپ نے بالکل صحیح کہا, نہ صرف اب یہ پروڈیوسرز تک نیچکاری کرنا چاہتے ہیں, اب یہ گریڈ کی بھی نیچکاری کرنا چاہتے ہیں, ڈسٹریبیوشن سسٹم کی بھی نیچکاری کرنا چاہتے ہیں. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ ہم اس وقت سے لے کے اب تک ہماری پوری کی پوری انڈسٹریل ڈیولپمنٹ جو ہے رک گئی, کیونکہ ہم ان کو کیپیسٹی پیمنٹ دیتے ہیں. کیپیسٹی پیمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو بجلی ہم استعمال نہیں بھی کرتے اس کے بھی پیسے ہمیں ان کو ادا کرنے ہیں. ان کا فکسڈ ریٹ ہے. تو کتنی کیپیسٹی پیمنٹ؟ سرکولر ڈیٹ ہے جناب عالی آپ کی 2.5 ٹریلین روپیز. ٹریلین روپیز آپ کو اگر اندازہ دیے کہ کتنے, تو پورا ڈیفینس بجٹ ہے سرکار 2.4 ٹریلین روپیز. ڈیفینس بجٹ سے زیادہ آپ کی سرکولر ڈیٹ ہے. فوج پہ آپ خرچہ کم کر رہے ہیں, سرکولر ڈیٹ زیادہ بڑی ہو, یہ ہے اصل خرچہ. اور پھر کیونکہ بجلی کا ریٹ بڑھ گیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی وجہ سے تمام اشیاء کا بھی ریٹ بڑھ گیا, مہنگائی ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام آپ کا کیپٹلسٹ سیکٹر بھی
آپ کی سرمایہ کاری بھی اب دنیا کے اندر مقابلہ نہیں کر سکتے. انڈیا سے آپ بنگلہ دیش سے آپ ویتنام سے مقابلہ کیسے کریں گے؟ بنگلہ دیش کے اندر ساری کی ساری بجلی کو انہوں نے ریاست کے کنٹرول میں لے لی ہے. انڈیا کے اندر بھی ایسے ہیں. انڈیا کے اندر انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس ہیں مگر وہ ٹائٹلی ریگولیٹڈ ہے. کہتے ہیں نہیں ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے، اس سے زیادہ نہیں دیں گے. یہاں پہ ان کو بھائی جا رہے ہیں پیسے، بھائی جا رہے ہیں، بھائی جا رہے ہیں. رزلٹ آپ کے سامنے. اب انہوں نے لیٹسٹ پالیسی یہ کی ہے کہ کیونکہ امیروں پہ تو ٹیکس لگاتے نہیں، امیروں کو تو سبسڈی دیتے ہیں کہ یہ ایکسپورٹر ہے تو میں اس کو اور پیسے دوں گا. تو اب انہوں نے اور غریبوں سے جو سیلری پیشہ لوگ ہیں ان سے تو سیلری میں سے ہی کاٹ لیتے ہیں. مزید انہوں نے یہ سوچا کہ ایسی کی تیسی عوام کی کھال ادھیڑنے کا نیا منصوبہ یہ ہے کہ پیٹرول میں بھی لگا دو ٹیکس اور بجلی میں بھی لگا دو ٹیکس. اب بجلی تو آپ نے استعمال کرنی ہے، آپ نے پیٹرول کو استعمال کرنا ہے، ادھر پہنچنا ہے، کام پہ چڑھنا ہے، تو ہر چیز پہ ٹیکس، ہر چیز پہ ٹیکس. عوام سے اس طرح وہ ٹیکس وصول کر رہے ہیں. تو رزلٹ اب دیکھیں، یہ دیکھیں میں آپ کے لیے سرخی لے کے آیا ہوں اردو کی، یہ دنیا اخبار کی سرخی ہے. انہوں نے لکھا جی بجلی پیدا کیے بغیر آئی پی پیز کو 5 سال میں 7,275 ارب روپے کی ادائیگی، 60,000 ارب روپے کی ادائیگی صرف 5 سال میں. کس چیز کی؟ کوئی چیز آپ نے نہیں خریدی ان سے، وہ بجلی بنائی نہیں انہوں نے، آپ نے ان کو دیا. ملک کیسے چلے گا بھائی جان؟ ملک کیسے چلے گا؟ آگے انہوں نے لکھا ہے بجلی گھروں کو مجموعی طور پر 13,000 ارب ادائیگی کیے گئے. ان میں بجلی کی اصل قیمت جو تھی وہ 6,000 ارب روپے. آپ 13,000 ارب روپے ان کو دے رہے ہیں، جو اصل چیز آپ خرید رہے ہیں وہ 6 ارب کی ہے. اندازہ کر سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں. تو یہ وہ حالات. اب جو نجکاری پی آئی اے کی ہو، اب پی آئی اے کا تو مذاق ہی ہے، مذاق ہے وہ نجکاری قسم خدا کی. اس سے مہنگا تو آپ نے بتایا کہ جس طرح. اور ایک اور دلچسپ ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو پیسے آپ نے ہمیں دینے نا وہ آپ واپس اپنے پاس رکھ لیں، اس کو آپ پی آئی اے میں لگا لیں. کوئی پیسے انہوں نے دیے ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ جو پبلک منوپلی ہے نا، جس طرح پی آئی اے پبلک منوپلی ہے، بجلی گھر پبلک منوپلی ہے، ان کو انہوں نے پرائیویٹ منوپلی بنا دی، نجی اجارہ داری بنا دی. یہ کوئی نجکاری اس میں فائدہ کبھی نہیں ہو سکتا. ہر اکانومسٹ اس بات کو مانتا ہے کہ جہاں پہ مقابلہ ہی نہیں ہے وہاں پہ نجکاری جو ہے اس کا رزلٹ یہ پرائیویٹ منوپلی، نجی اجارہ داری سے قیمتیں بڑھیں گی. The government guaranteed private profits while socializing losses. یعنی کہ انہوں نے گارنٹی کیا کہ سرکار ہم آپ کو یہ پی آئی اے بیچ رہے ہیں، ہم آپ آگے آئی پی پی لگا دیں، آپ یہ ادارہ سے لے لیں. حکومت آپ کو گارنٹی کرے گی کہ آپ منافع کمائیں گے. اب حکومت گارنٹی کیسے کر رہی ہے کہ منافع کمائیں گے؟ یس، آپ سے ٹیکس لے رہے ہیں وہ سرمایہ داروں کو دینے کے لیے. کہتے ہیں سبسڈی ختم کرو. ابے میرے منہ سے پنجابی کا لفظ نکلنے لگا ہے، وہ میں کہتا ہوں ٹھہر لو پانی پی لو، میں پانی پی لوں. کوئی گل نہیں، بول دو پنجابی. نہیں وہ لفظ ایسا ہے کہ میں بولنے کا تہذیب میں والا لفظ نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ تم کہتے ہو سبسڈی ختم کرو غریبوں سے، تو غریب جو ہے وہ امیر کو سبسڈی دے رہا ہے اس ملک کے اندر تمہاری وجہ سے. یہ وہ حقیقت ہے جو کہ تم لوگوں سے چھپا رہے ہو. کوئی ریگولیشن نہیں ہے کسی قسم کی، قیمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اصل وجہ ہے مہنگائی کی، اور لانگ ٹرم میں حکومت پوری کی پوری خسارے میں جا رہی ہے. جب حکومت خسارے میں جاتی ہے کہتے ہیں ٹیکس لگائیں. وہ ہم کیسے ایجوکیشن کو سپورٹ کریں، ہم کیسے ہسپتال لگائیں، حکومت خسارے میں. ابھی حکومت خسارے میں ہے کیونکہ آپ لوگوں نے غریبوں سے ٹیکس لے کے امیروں کو سبسڈائز کیا، اس لیے حکومت خسارے میں. آپ کی نجکاری کی پالیسی مکمل طور پہ فیل ہے، مکمل طور پہ فلاپ ہے. بہت شکریہ کامریڈ. ہم آپ سے یہی کچھ سننا چاہ رہے تھے.